ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ سورہ نجم، سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک۔ سورہ نجم اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ پہلے ہی لفظ میں آ گیا ہے، والنجم اذا ہوا۔ نجم کے معنی آتے ہیں ستارے کے۔ تو سورت جہاں سے ختم ہوئی ہے وہیں سے پھر شروع ہو گئی ہے، اسی لفظ سے۔ نجوم جمع ہے اس کی، نجم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نجوم۔ دیکھیے سورت کہاں مکمل ہوئی تھی؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، قسم ہے ستاروں کی جب وہ ڈوب جائیں اور صبح جو ہے نمودار ہو جائے۔ یہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہے یہ سورت، شروع دور میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بارگی لوگ جادوگر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا جو ہے کہنا شروع کر دیے۔ ابھی 40 سال تک ان کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے، اور ان سے بہتر ان کے درمیان کوئی انسان نہیں تھا۔ اپنی امانتیں ان کے پاس جمع کرتے تھے اور ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سب سے سچا ہمارے درمیان، ایسا انسان نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو جیسے سورج، ستارے جب ڈوب جاتے ہیں تو صبح نمودار ہو جاتی ہے نا، اور ساری چیزیں ایک دم نظر آنے لگتی ہیں، رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے، کوئی خفا، کوئی پوشیدگی نہیں رہ جاتی ہے، ساری چیزیں ایک دم نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی 40 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔ لیکن ایک بارگی کیا ہو گیا لوگوں کو
سارے مکے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، نکالنے کے در پہ ہو گئے، قتل کے در پہ ہو گئے۔ ہوا کیا کر دیا انہوں نے دراصل اللہ کا کلام سچا پیش کر دیا، جس میں توحید تھی، جس میں رسالت تھی، جس میں آخرت کا پروگرام سنا رہے تھے وہ، جس میں مکے والوں کی منمانی ایک دم ختم ہو جانے والی تھی، اور جو بت پوج رہے تھے اور جو بڑے بڑے پیر پگاڑا بنا رکھے تھے وہ ان سب سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، یہ بات تھی۔ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے، پاگل ہے، تو اسی کو قسم کھا کے اللہ نے بیان فرمایا۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی جب وہ ڈوب جاتے ہیں اور صبح جو ہے روشن ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایسے ہی ان کے سامنے تھی جیسے صبح کی روشنی تھی۔ آگے وہی فرمایا، یہ جواب قسم، یہ قسم ہے، قسم کس بات پر کھایا جا رہا ہے؟ آگے والی بات، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی تمہارے درمیان 40 سال تک رہنے والا عجیب لفظ استعمال کیا، یہ محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، نبی کا لفظ استعمال کیا، صاحب مانے ساتھی، تمہارے ساتھ 40 سال رہنے والا اب جبکہ تمہاری دیوی اور دیوتاؤں کے خلاف بات کر رہا ہے اور ایک اللہ کی بات جب کرنے لگا ہے تو تمہارا ساتھی اب بھٹک نہیں گیا ہے، ما ضل، یہ بھٹکا نہیں ہے، وما غوا، ضل کہتے ہیں بھٹک جانا، بھول جانا راستہ، اور غوا کہتے ہیں اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرنا، اپنے اختیار اور ارادے سے، بغیر ارادے کے بھٹک جانا، غلط راہ پر چل پڑنا، اسے ضل کہتے ہیں، اور غوا کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے غلط راہ کو باقاعدہ اختیار کرنا۔ تو فرمایا تمہارا جو ساتھی ہے نا، تمہارے ساتھ 40 سال رہنے والا یہ شخص کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ تو ما ضل خود سے بھٹکا ہے غوا، اور نہ اسے کسی نے بھٹکایا ہے، یہ غلط راہ پر نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارا یہ ساتھی نہ تو بھٹکا ہے نہ کبھی بے راہ چلا ہے، یعنی جان بوجھ کر، وما غوا، کبھی بے راہ نہیں چلا، یہ اب بھی درست راستے ہی پر، صراط مستقیم پر ہی یہ چل رہا ہے۔ اے لوگو، اے مکہ کے لوگوں، کبھی بھٹکا نہیں ہے، کبھی بھولا نہیں ہے یہ شخص۔ اور سنو اس کی صفت، وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بتاتا ہے تمہیں وحی کہہ کر بیوقوف بنا رہا ہو کہ یہ ہمارے پاس وحی آئی ہے، نہیں، اپنے خواہش سے نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ بات کیا ہوتی ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، وہ نرا وحی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ نرا جو ہے وحی ہوتی ہے جب یہ گفتگو کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، اور اس وحی کی اتباع یہ خود بھی کرتا ہے، اس وحی کی اتباع یہ خود بھی کرتا ہے، یہ وحی بولتا بھی ہے، وحی کی اتباع خود کرتا بھی ہے، اس لیے کہ اس کو حکم ہوا ہے، قل، کہو، انما اتبع ما یوحی الی، لوگو میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ سارا تعارف قرآن کا ہو رہا ہے بھائی، اس قرآن سے ہم دور ہیں۔ واقعی میں اگر قرآن کوئی ترتیب سے پڑھے اور نیوٹرل ہو کر پڑھے، یہ نہیں کہ کوئی نظریہ لے کر پہلے ہی سے پڑھ رہے ہو تو پھر کچھ نہیں ہونا ہے، پہلے ہی سے ایک نظریہ پر آیا، اسی پر رہنا ہے، طے کر لیا، ہٹنا ہے نہیں، ہمیں چاہے جو سن لیے سنا دیں، چاہے جو سن لیں، ہم کچھ فائدہ نہیں ہوگا، برکت مل جائے گی، باقی جو فائدہ ہے اصل وہ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا تعارف قرآن کا آتا ہے جگہ جگہ، آپ دیکھیں یہ پوری آیتیں قرآن کے تعارف میں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اتباع کرتے تھے بھائی؟ اسی وحی کی اتباع کرتے تھے، اسی کے پیچھے وہ چلتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ صرف وحی ہوا کرتی تھی۔ اچھا وہ وحی سکھاتا کون تھا ان کو؟ اور کون سکھا کے جاتا تھا؟ علمہ شدید القویٰ، ایک ایک لفظ پر غور کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اکثر لفظ آئے ہوئے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو وہ وحی کی باتیں جو سکھاتا تھا بہت مضبوط تھا، وہ بہت زبردست، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آ کے اس سے چھین کر کے ملاوٹ کر دے گا، نہ نہ نہ، بہت مضبوط فرشتہ ہے۔ علمہ، اس کو سکھاتا تھا، کون؟ شدید القویٰ، شدید مانے مضبوط، قویٰ مانے طاقت، مضبوط طاقت والا، بہت زبردست تھا۔ قوم لوط کی بستی کو جب ہلاک کرنا ہوا، ایک پر لگا کر پوری بستی اٹھا لیا تھا اس فرشتے اور لے جا کر کے پلٹ دیا۔ علمہ شدید القویٰ، اس نے سکھایا ہے اس کو، جو اس نے سکھایا ہے وہی ہے، ہر وحی نہیں بتائی جا رہی ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ جو کچھ وہ بول رہے سب وحی تھے، نہیں، وہ جو سکھا کر جاتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، وہ طاقت والا جو فرشتہ ہے جو آ کر سکھاتا تھا، بات اس وحی کی ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ علمہ، اس کو سکھا کے جاتا تھا، کون؟ شدید القویٰ، بہت مضبوط طاقت والا، قوت والا ہوتا تھا وہ فرشتہ، کون؟ جبریل علیہ السلام۔ اور کیا صفات ہیں اس کی؟ ذو مرہ، عقل کے اعتبار سے بھی وہ کامل اور مکمل تھا، جسم کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل تھا۔ ذو مرہ کے معنی شدید القویٰ، جسمانی قوت کے اعتبار سے، ذو مرہ، عقل کے کمال کے اعتبار سے بھی وہ کامل اور مکمل اور اکمل فرشتہ تھا۔ ذو مرہ۔ ابتدائے وحی کی کیفیات بیان ہو رہی ہے، ابتدائے وحی کیسے ہوئی؟ جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کے 600 پر ہیں بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، انہی دونوں کا بیان ہے یہاں، 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ فرمایا، اچھا ایک جگہ جبریل کا تعارف اور آیا ہوا ہے، سورہ اذا الشمس کورت میں، سورہ تکویر میں، پارہ 30 میں، کیا ہے وہ؟ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، یہ سب تعارف آیا ہوا ہے جبریل کا، وہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذا الشمس کورت جو صورت ہے اس میں بھی ان کا تعارف ہے زبردست۔ فرمایا، یہ جو فرشتہ سکھا کے جاتا ہے یہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، یہ ذی قوہ ہے، بہت طاقت والا ہے۔ سورہ تکویر، سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 81 ہے، فرمایا آیت نمبر 20 ہے، فرمایا ذی قوہ، بہت طاقت والا فرشتہ ہے وہ، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ آسمان کے مخلوق میں جبریل کا ہے۔ اور کیا تعارف ہے؟ مطاع، یہ تمام فرشتوں کا مطاع ہے، سارے فرشتے اس کے مطیع اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ سب کو آرڈر دیتا ہے، یہ کرو وہ کرو، اللہ نے اس کو مطاع بنایا ہے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے مطیع، ایک ہے مطاع۔ مطاع مانے جس کی فرما برداری کی جائے۔ اپنے سادہ لفظوں میں سمجھ لیجیے، امیر صاحب، سادہ لفظوں میں مطاع کا ترجمہ کیا ہے؟ امیر صاحب۔ مطاع، سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے مطیع ہیں، وہ مطاع ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں کا امانت دار فرشتہ ہے، وہ سب سے امانت دار فرشتہ جو وحی لاتا ہے نبیوں کے پاس، وہ جبریل علیہ السلام ہے، یہاں بھی ان کا تعارف ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد، وہی بات یہاں بھی ہے، ان کو جنون نہیں ہے، یہ جو قرآن کی باتیں کر رہے ہیں تو مجنون نہیں ہو گئے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ جب تم صادق امین کہہ رہے تھے ان کو، اس سے بھی زیادہ جو ہے کامل اور مکمل ہو گئے، اب تو پیغمبر اور نبی ہو گئے ہیں۔ ہاں بھائی، جب اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں جو ہمارے ماحول کے خلاف ہیں اور قرآن کی باتیں، تو لوگ پھر کیا کہنا شروع کر دیں؟ مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو کیا فرمایا؟
ذو مرہ عقل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے مرہ کامل اور مکمل فرشتہ ہے۔ اچھا وہ کیسے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ پہلی بار کیسے آیا؟ فاستوى، وہ آسمان سے چلے اور بالکل درست پورے طور سے وہ جو ہے قائم ہو گئے، استقر، قائم ہو گئے۔ فاستوى مانے الرحمن علی العرش استوى پڑھے ہوئے ہیں، رحمان عرش پر مستوی ہے اپنے شان کے اعتبار سے، تو وہی لفظ تو وہی ہے یہاں۔ فاستوى، وہ پورے اعتبار سے ایک دم قائم ہو گئے۔ کہاں پر بھائی؟ وہ بتایا جا رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، افق مانے کنارے، اعلیٰ مانے بلند، آسمان کے بلند کناروں پر تھے اور پورے آسمان کے فضا کو انہوں نے ڈھک لیا تھا۔ بھائی اپنی اصلی صورت میں تھے نا، مشرق اور مغرب کو انہوں نے ڈھک لیا تھا، اس اعتبار سے آ رہے تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یہ پہلی بار کا واقعہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار وحی لے کر آ رہے تو یہ کیفیت تھی۔ یہ پورا تعارف اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ قرآن یوں ہی نہیں کسی نے کان میں پھونک دیا، باقاعدہ باضابطہ اس کے لیے فرشتہ اپنی اصلی صورت میں پہلے اترا ہے، پہلی بار۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ، افق مانے کنارہ، اعلیٰ مانے بلند، آسمان کے بلند کناروں پر جبریل تھے جب وہ آ رہے تھے پہلی بار وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ثم دنا، کناروں پر تھے، ثم دنا، پھر قریب ہونا شروع ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے زمین پر، ان کے قریب ہونا، دنا مانے قریب ہونا، قریب ہونا ان کے شروع ہو گئے۔ اور شیطان جو ہے باتیں کیسے لیتے تھے؟ آسمان سے چرا کر کے، ایسے کان لگائے ہوئے لیے اور بھاگے، ایسا نہیں تھا، بہت اطمینان کے ساتھ پہلے ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے آسمان کے کناروں پر اپنی اصلی صورت میں، جیسے انہوں نے مشرق اور مغرب کو ڈھک لیا تھا۔ بتائیے اتنی بڑی مخلوق جب مشرق اور مغرب کو ڈھک لے کیسا جو ہے لگ رہا ہوگا، عجیب۔ فرمایا نہیں، وہ جو ہے ذو مرہ، ویسے ذو مرہ کے معنی آتے ہیں بہت حسین صورت میں، یہ بھی معنی ہے ذو مرہ، بہت حسین صورت میں، کہ ان کو دیکھ کر جو ہے ملنے کا جی چاہ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ وحشت ہونے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذو مرہ، بہت ہی حسین صورت میں جبریل آ رہے تھے جو ان سے ملنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھی چاہ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم گھبرا گئے، نہیں کچھ نہیں، ذو مرہ، بہت ہی حسین صورت میں ہوتے، ان کے اندر بہت ہی کشش تھی، ان سے ملنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھی چاہ رہا تھا۔ ذو مرہ فاستوى، پہلے تو وہ وہیں ٹھہر گئے، اور اس کے بعد ثم دنا، پوری کیفیت بیان ہو رہی ہے پہلی وحی کی۔ یہ ہے پہلی وحی کی کیفیت جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی نہ جانے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ یہ ہے پہلی وحی کی کیفیت، ابتدائے وحی کی کیفیت، جب یہ قرآن لے کر جبریل اتر رہے تھے تب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اس قرآن سے متعلق بیان کرتے ہیں، کوئی چیز چھوڑا نہیں اللہ نے۔ ثم دنا، پھر جبریل قریب ہونا شروع ہوئے، فتدلی، اور قریب ہوتے ہی چلے گئے، اور ایک دم آ کر قریب ہو گئے، جھک پڑے، جیسے شفیق اور مہربان استاذ جو ہے اپنے شاگرد پر ایک دم مہربان ہو جاتا ہے اور قریب آ جاتا ہے کچھ پڑھانے کے لیے، اس طرح ایک دم قریب۔ ثم دنا فتدلی، وہی لفظ ہے، اور ایک دم قریب ہو گئے۔ کتنا قریب ہو گئے بھائی؟ فکان قاب قوسین او ادنا، قوسین کے معنی آتے ہیں کمان کے، قوسین معنی کمان، اپنے یہاں بولتے ہیں گز دو گز، جی گز دو گز کے فاصلے پر رہ گئے یا اس سے بھی کم۔ وہاں جو ہے چونکہ تیر کمان والے تھے نا وہ، اس لیے انہی کے زبان میں سمجھایا جائے گا۔ جی فرمایا فکان قاب قوسین، قابہ معنی مقدار، دو کمان کے مقدار رہ گئے بس، او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب کہہ لیجیے، او ادنا مانے اس سے بھی قریب، ایک دم قریب آ گئے۔ جب کوئی چیز بہت قریب ہوتی تھی نا تو عرب لوگ اس کو قوسین سے سمجھاتے تھے، تیر کمان سے سمجھاتے کہ اتنے قریب آ گئے تھے۔ یہ ان کے یہاں ایک بول چال تھی، مشہور تھی، تو اللہ نے اسی اعتبار سے سمجھایا بھی، یعنی ایک دم قریب آ گئے، جیسے پڑھنے پڑھانے کے لیے لوگ قریب آ کے بیٹھتے ہیں، اس طرح قریب آ گئے۔ فکان قاب قوسین
تو 2 کمانوں کے بقدر جو ہے رہ گیا تھا فاصلہ، بس او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے، او ادنا مانے اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ یہ غایت درجے کے قرب کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی اصطلاح وہاں استعمال ہوتی تھی، اسی کو استعمال کر دیا گیا، جیسے ہمارے کہتے ہیں گز 2 گز یا اس سے بھی کم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی کیا اللہ نے فرشتہ جبریل کے ذریعے سے، یہ کہہ لیجیے پوری بات، پھر اللہ نے وحی کیا فرشتہ جبریل کے ذریعے سے اِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے بندے کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوحا، جو بھی اللہ کو وحی کرنا تھا، یعنی قرآن کے حصے میں سے، وہ یہاں نہیں بتایا کہ کون سی وحی تھی، لیکن جو بھی اصل یہاں کیفیت بیان کرنی ہے جبریل کی، کہ وہ اپنی اصلی صورت میں پہلی بار اس طرح آئے، پورا نقشہ ان کا کھینچا جا رہا ہے اصلی صورت میں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ سب بیداری میں ہوا ہے، خواب میں نہیں۔ ما کذب الفؤاد، فؤاد کے معنی آتے ہیں دل کے، فؤاد معنی دل کے آتے ہیں بھائی۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھٹلایا نہیں، ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا، جو آنکھوں نے جبریل کی کیفیت کو دیکھا وہ دل نے جھٹلایا نہیں۔ ایسا نہیں کہ دل میں شک ہونے لگا پتہ نہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، صحیح دیکھ بھی رہا ہوں کہ نہیں، دل نے بھی مکمل طور سے تصدیق کی، جو آنکھ دیکھ رہی تھی جبریل کو ان کی اصلی صورت میں آتے ہوئے، اترتے ہوئے، قریب ہوتے ہوئے، جو آنکھ دیکھ رہی تھی تو دل نے بھی مکمل طور سے اس کی تصدیق کی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن دل کو یقین نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہوا، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کو پورے طور سے یقین بھی کیا، جھٹلایا نہیں دل نے، اصل تو دل ہوتا ہے نا۔ ما کذب الفؤاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں اس چیز کو جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی دل نے بھی تصدیق کی اور آنکھ نے تو دیکھا ہی تھا۔ اب خطاب کیا جا رہا ہے کفار مکہ سے، افتمارونہ علی ما یری، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل نے اس کی تصدیق کی تھی، اس پر جھگڑتے ہو، جبکہ تم ہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے تھے 40 سال تک؟ صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی محمد جن کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی جو تمہارے عقل سے ماورا ہے، تو تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ کیوں جھٹلا رہے ہو بھائی؟ تمہارے درمیان ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے پیدا ہوئے، جی صادق امین 40 سال تک کہتے رہتے، اب کیوں جھٹلاتے ہو ان کی باتوں کو؟ آپ صادق امین کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ ہے اصل بتانا، یعنی قرآن کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ افتمارونہ، تو کیا تم مجادلہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو ان سے؟ کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو، ما یرا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں دیکھا حال تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ان کے دل نے پورے طور سے اس کی تصدیق بھی کی ہے، وہ باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر بھی ان سے جھگڑتے ہو، ان کی باتوں میں شک کرتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ کوئی اجنبی شخص آ کے نہیں بیان کر رہا ہے، وہی شخص بیان کر رہا ہے جو تم میں سب سے زیادہ صادق اور امین تھا، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ اچھا، یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اب دوسری بات، 2 مرتبہ دیکھا جبریل کو ان کی اصلی صورت میں۔ دوسری مرتبہ یہ فرشتہ چلتا کہاں سے ہے، اس کی جائے قرار کہاں ہے، یہ چلتا کہاں سے ہے، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بہت اہم درس ہے بھائی، یہ وحی کی ابتدا بیان ہو رہی ہے، جبریل کے آنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، قرآن لے کر کیسے اترتے تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں بیان ہو رہی لوگوں۔ وَلَقَدْ کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وحی کی ابتدا بیان ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ، یہ ایک حقیقت ہے کہ رآہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دوسری مرتبہ بھی، ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے دیکھا،
وہ کہاں سے اتر رہے تھے بھائی؟ وہ رہتے کہاں ہیں جبریل؟ جہاں سے اترتے ہیں وہ ابتدا کہاں سے ہے؟ اس ابتدا کو بھی دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ وہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرہ کے پاس سے اترتے ہیں۔ منتہا کے معنی آتے ہیں نیچے سے جانے والی تمام چیزیں وہیں منتہی ہو جاتی ہیں، وہیں رک جاتی ہیں، ان کی انتہا وہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ سدرہ کے معنی بیری کا درخت، سدرہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ بیر کا درخت۔ تو وہ بیر یہاں والی نہیں بھائی، وہ اللہ ہی جانتا ہے جو آسمان کی بیر ہے، وہ نام میں مشابہت ہے، خالی وہ بیر آپ کے یہاں والی نہیں ہے، وہ اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ سدرہ کے معنی الفاظ میں بس مشارکت ہے، شرکت ہے بس۔ عند معنی پاس، سدرہ معنی بیری کا درخت۔ وہ فرشتہ کہاں سے اترتا ہے، کہاں سے نازل ہوتا ہے بھائی؟ نزلتن اخری، اللہ نے اس کی ابتدا بھی دکھائی کہ کہاں سے وہ اتر رہا ہوتا ہے، اترنا شروع کہاں سے کرتا ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کے اترنے کی؟ سدرہ کے پاس۔ اس لیے کہ یہاں سے جانے والی ساری چیزیں کہاں رک جاتی ہیں؟ انتہا ان کی کیا ہے؟ سدرہ کے پاس۔ اور وہاں سے اوپر آنے والی جو چیزیں ہیں، جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، وہ بھی جب آتے ہیں تو زیادہ کہاں تک آتے ہیں؟ ان کی انتہا کیا ہے؟ ان کے اتر کر آنے کی انتہا بھی سدرہ ہے۔ اوپر سے اترنے والے وہاں منتہی ہو جاتے ہیں، نیچے سے جانے والے بھی وہیں رک جاتے ہیں۔ نہ اوپر سے آنے والے اس سے نیچے آ سکتے ہیں، نہ یہاں سے جانے والے اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے المنتہا کا، انتہا۔ ایک لفظ، کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں۔ انتہا ہمارے یہاں بولتے ہیں منتہی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ فرشتہ جبریل کہاں سے اترتا ہے بھائی؟ سدرہ کے پاس سے اترتا ہے، وہیں سے دوسری مرتبہ بھی ان کو اترتے ہوئے نزلہ، یہ نزلہ بھی یاد رہے، نزلہ مانے نزول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وہ اتر رہے تھے، دوبارہ دوسری مرتبہ اتر رہے تھے، تو کہاں سے اترنا شروع کیا تھا انہوں نے؟ ابتدا کہاں سے کی تھی اترنے کی؟ عند سدرہ، سدرہ کے پاس سے اترنا شروع کیا تھا۔ وہ بھی اللہ نے ان کو دکھایا، ساری چیزوں کو، سارے پردوں کو ہٹا دیا، سارے آسمان کے جو پردے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹا کر کے اور دکھایا کہ دیکھو فرشتہ اتر کہاں سے رہا ہے، تاکہ ان کو بھی یقین آئے کہ یہ جو کچھ ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں یہ سب بالکل برحق ہے۔ اسی لیے فرشتہ کا یہ تعارف ہے گویا ایک طرح سے، یہ کہاں سے اترتا ہے وہ بھی دکھا دیا تھا۔ عند سدرۃ المنتہا۔ اور کوئی تعارف وہاں کا؟ ہاں، اور تعارف سن لو سدرہ کا۔ عندہا جنت المأوا، اسی سدرہ کے پاس ہی جنت المأوا ہے، جنت بھی ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اسی سدرہ کے پاس ہے۔ مأوا مانے ٹھکانہ، مأوا مانے ٹھکانہ، یعنی جو نیک روحیں جہاں ٹھکانہ لیتی ہیں، شہداء کی روحیں جہاں ٹھکانہ لیتی ہیں، نیک لوگ جہاں ٹھکانہ لیں گے، مأوا مانے ٹھکانہ، وہی جنت ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ سدرہ کے پاس ہے۔ دوبارہ جب اترے تھے تو وہاں سے اترنا شروع کیا تھا، ابتدا وہاں سے ہو رہی تھی، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا ان کو، تاکہ ان کو کامل طور سے اس کتاب پر یقین آ جائے ان کے دل میں پورے طور سے۔ یہ فرشتہ لیتا کہاں سے ہے، اترتا کہاں سے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اچھا بھائی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب وہ سارے پردے اللہ نے ہٹائے نا، تو اس وقت سدرہ کے اوپر چھائی ہوئی تھی جو چیز بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا ترجمہ لفظی ہے، ابھی میں سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ یعنی اس بیری کے درخت پر چھائی ہوئی تھی جو چیز بھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جو چیز بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کے انوار اور تجلیات ہیں، جو بالکل درخت پر کیا ہوئی تھی؟ اس وقت چھائی ہوئی تھی انوار و تجلیات۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس پر آپ کی نگاہ اس تجلی پر ٹک گئی۔ آدھا گھنٹہ کے بعد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت سدرہ کو ڈھانک رہی تھی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یغشا مانے ڈھانکنا، غشی مانے ڈھانکنا، عقل کو ڈھانک لیتی ہے تو اس کو غشی کہتے ہیں نا۔ جب عقل کو کوئی چیز بے ہوشی ڈھانک لیتی ہے تو کہتے ہیں غشی ہو گئی۔ سارے ہی لفظ اگر آپ تحقیق کریں گے تو سب آپ کو پہلے سے پتا ہے، غشی آپ بولتے ہیں وہی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ،
جس وقت سدرہ یعنی بیری کے درخت کو ڈھانک رہی تھی، ما یغشا جو چیز بھی ڈھانک رہی تھی، اور وہ تھیں اللہ کے انوار اور تجلیات جو اس کو بالکل ڈھانکے ہوئے تھیں۔ جب اللہ نے سارے پردوں کو ہٹایا، کیا دکھانے کے لیے ہٹایا؟ کہ جبریل اترتا کہاں سے ہے یہ دکھانے کے لیے، سدرہ کے پاس سے اترتا ہے وہ، یہ بھی اللہ نے دکھایا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کے اترنے کی، اس لیے کہ یہاں سے جانے والے مخلوق کی آخری انتہا کیا ہے بھائی؟ سدرہ، وہیں سے اترتا ہے وہ فرشتہ، آخری انتہا سے اترنا شروع کرتا ہے۔ ما یغشا، تو پھر کیا کیفیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے؟ بتائیے، اللہ کے انوار و تجلیات اگر کوئی دیکھے گا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو نگاہ جو ہی جو ہے تجلیات پر پڑی، جو سدرہ کے اوپر تجلیات اور انوار تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ذرا بھی ہٹی نہیں کہ ادھر ادھر ہو جائے، ایسا محو ہو گئے تھے اس کو دیکھنے میں۔ اسی کو آگے فرمایا ما زاغ البصر، بصر مانے نگاہ، نگاہ ہٹی نہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی پر جم گئی بالکل، نہ دائیں ہوئی نگاہ نہ بائیں ہوئی، اس تجلی کو دیکھتے ہی اسی پر نگاہ جم گئی، ایک دم دیکھتے رہے، اسی کو دیکھتے ہی رہ گئے، محو ہو گئے۔ ما زاغ البصر، نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہٹی نہیں اس تجلی کو دیکھ کر کے۔ وما طغى، اور نہ جو ہے بہکی نگاہ کہ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوں، اسی کو دیکھ رہے تھے، بس ٹک ٹکی باندھ کر کے اسی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کی تفصیل ہے آگے، ما زاغ البصر وما طغى، اس تجلی کو دیکھ کر، انوارات کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ تو ہٹی ہے نہ بہکی ہے، بس اسی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ظاہر سی بات ہے۔ آگے فرمایا لقد رأى، یہ ایک حقیقت ہے، لقد رأى یہ ایک سچائی ہے، یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لقد کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم سوچو کہ یہ پہلی بار تمہارے سامنے ہو سکتا ہے باتیں آ رہی ہوں، تم کو عجیب معلوم ہو رہی ہوں کہ ایک عجیب فرضی چیز نہیں، فرضی نہیں، یہ ایک حقائق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ لقد رأى یہ ایک حقیقت ہے کہ رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، من آیات ربہ، اپنے رب کی کبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اس موقع پر۔ بھائی جبریل کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں، انوار و تجلیات کو دیکھا جی، جس سے ان کی نگاہ جو ہے ہٹی نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں جو اللہ نے دکھایا، وہاں وہ چیزیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لقد رأى یہ ایک حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اس کے بارے میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمایا۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا نا، اس کے بارے میں بہت اہم بات اللہ نے بیان فرمایا جس میں ہے کہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے، فتنہ بنا دیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن۔ کیا ہے اس سے پہلے؟ بہت اہم ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ ہے تو یہ ہے بھائی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، آیت نمبر 60 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت پارہ 15 ہے، سورہ نمبر 17 ہے، بہت اہم آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، ہم نے جو چیز آپ کو دکھایا تھا اس موقع پر، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی، آیت نمبر 60 ہے، سورہ بنی اسرائیل، پارہ 15، سورہ نمبر 17۔ وما جعلنا الرؤيا التي اریناک، اور ہم نے جو کچھ بھی آپ کو اس موقع پر دکھایا تھا اے پیغمبر، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو گئی۔ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ ہے، فلاں ہے، نہ جانے کیا کیا محمد بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے کیا بنا دیا اس کو؟ ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا کہ جو مانے گا وہ مومن ہے اور جو نہیں مانے گا وہی تو کافر ہے۔ عجیب بات فرمایا، وما جعلنا الرؤيا التي، وہ اس موقع پر جو دکھایا تھا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اریناک، ہم نے آپ کے لیے
ہم نے بنا دیا کیا لوگوں کے لیے، کیا بنا دیا؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ الا فتنۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا اس واقعے کو جو ابھی آپ نے تفصیل سے سنا، جبریل کے 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھنے کو جو آپ نے سنا ہے، اس کو لوگوں کے لیے کیا بنایا ہوا ہے اللہ نے؟ ایک آزمائش بنایا، دیکھیں کون مانتا ہے، کون ان کو فرضی چیزیں سمجھتا ہے۔ بات کہاں بیان ہو رہی ہے؟ قرآن میں۔ تو جو بھائی مانے گا وہی تو مومن ہے، لا رہی باتوں کو، جو نہیں مانتا ہے، شک کرتا ہے، وہ کیسے مومن ہوگا؟ اس کو اللہ نے خود ہی کہا کہ ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ جو کچھ دکھایا تھا اس موقع پر، اس کو ہم نے فتنہ بنا دیا۔ ایک چیز اور ہے جس کو فتنہ بنا دیا، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، سورہ دخان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت اگے گا ہرا بھرا، جو زقوم کا درخت ہوگا، وہ جہنم کی جڑ سے اگے گا، جڑ سے اگے گا، پورے جہنم میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی، جہنمی اسی کو کھائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ جہنمی جو کافر ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھلا جو ہے جہنم جیسی جگہ میں ہرا بھرا درخت کیسے نکل سکتا ہے، وہ بھی فتنہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رویا، یہ دکھانا، یہ بھی فتنہ ہے، اور وہ درخت کا اگنا جہنم میں، یہ بھی لوگوں کے لیے کیا؟ آزمائش ہے اور فتنہ ہے۔ بہرحال لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آگے انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔